जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पे थे। इस मुल्क ने बड़ा फायदा हुआ जबकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक पेज पे थी, अच्छे अच्छे काम हुए। कोरोना के अंदर दुनिया ने हमारा तस्लीम किया जिस तरह हमने डील किया, लेकिन सब एक कौम ने मिलकर उससे लड़ा। उसके बाद टिड्डी भी थी, इसका एक आया वो भी, उसमें भी बड़ा हमें खौफ था। तो हर चीज में उस वक्त हम इकट्ठे चल रहे थे। इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि एनआरओ को, इनको एनआरओ दे दो और ये अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाओ और नैब को चेंज कर दो, जो अब नैब है। यानी नैब को लॉज को अमेंड करना ये तब से शुरू हो गया था कि जैसे आप अमेंड करेंगे तो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली इनको एनआरओ दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। मैंने मीटिंग भी थी, एक हुई थी जिसमें मेरे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे, जनरल बाजवा ने ये तजवीज़ दी, हमने काम नहीं करते, क्योंकि मैं तो आया ही पॉलिटिक्स में 26 साल पहले था रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ, और अगर इंसाफ नहीं होता तो करप्शन होती है। तो दूसरा इख्तलाफ किधर हुआ? दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। अब मैं आज सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं जो हकायक क्या थे। मेरा जनरल फैज को उस वक्त मैं समझता था कि क्योंकि 2021-22 की सर्दियां हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी, मैं चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान का फॉल आउट आना था, मैं ये चाह रहा था कि उनको ये सर्दियों तक जनरल फैज को रखा जाए, क्योंकि अगर सबसे मुश्किल टाइम है तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड आपका इंटेलिजेंस का चीफ है उसको होना चाहिए, आपका बेस्ट खिलाड़ी होना चाहिए। मुझे तब से खौफ था दहशतगर्दी का। मैंने बार बार जनरल बाजवा से भी बात की, मैंने अपनी कैबिनेट को भी बताया कि सर्दियां हमारे लिए मुश्किल हैं, क्योंकि एक पूरी तारीख में देख रहा था, मुझे तो पूरी बैकग्राउंड पता है इसकी। अल्लाह ने करम करना था एक तरह हमारे ऊपर भी और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो जो अमेरिकन जो ट्रेन किया हुआ था अफगान फौज, उसने हथियार डाल दिए। प्रेसिडेंट गनी मुल्क से चला गया अफगानिस्तान से, एकदम तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, कोई खाना जंगी से ये सारा खिताब बच गया। उसने, आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना फायदा हुआ उसका। अगर खुदा ना खास्ता खाना जंगी शुरू हो जाती, हमें सबसे बड़ा नुकसान होना था। अल्लाह ने करम किया, अफगानिस्तान के लोगों पे हमें भी बचा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान, क्योंकि हमने दोहा के डायलॉग्स जो अमेरिकन और तालिबान के थे, हमने सबसे ज्यादा उसमें प्रमोट किया, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा काम था। तो एक जो गवर्नमेंट सबसे पहले जिसके सबसे अच्छे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान था। और जो दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जो इवैक्यूएशन हुई अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। और फिर शाह महमूद कुरैशी को मैंने वहां भेजा, उन्होंने उनसे मीटिंग्स की। हमारी कोशिश ये थी कि 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये जो 3 किस्म के दहशतगर्द पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, BLA, TTP और फिर आइसिल, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उनके साथ, अगर वहां स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो पाकिस्तान बच जाता है दहशतगर्दी से। OIC की मिनिस्टर्स की मीटिंग करवाई, गालिबन दिसंबर मेरे ख्याल में 2021 में। अफगानिस्तान को टॉपिक रखा, दुनिया को बताया कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जरूरी है, जिसमें एक हमने अपनी वजह बताई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए स्टेबल अफगानिस्तान जरूरी है। कॉन्फ्रेंस करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बदकिस्मती से रजीम चेंज आ गई और हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया। जब हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया तो उससे पहले हमारी मीटिंग हुई। मैंने जनरल बाजवा और ISI चीफ थे, अब मुझे ये नहीं याद कि उस वक्त जनरल फैज आ गए थे या ये जनरल नदीम थे, लेकिन जनरल बाजवा थे और मैंने और हमने बैठ के गुफ्तगू की कि अब जब अपनी अफगानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, यानी एंटी नहीं है, क्योंकि गनी एडमिनिस्ट्रेशन तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जब वो आ गई है तो हमें कोशिश करना चाहिए। अब जब तालिबान, उन्होंने भी कह दिया कि अब हम इनको वापस भेजने लगे हैं, अब 30 से 40 हजार तालिबान फाइटर्स और उनकी फैमिली अफगानिस्तान में थी। तो हमारी मीटिंग हुई और हमने सोचा कि अब इनको क्या करना है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए, अब ये वापस।
اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت میں بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہے وہ تو ہم بات کر. جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے, خاص طور پہ دو کی میں بات کر رہا ہوں, تین جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا, جو سرو کر چکے تھے, اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے, اور وہ مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان. تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں, اور انہوں نے طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے ایم این ایز اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے, کیونکہ دو ہی ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں. یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی, اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں, کیونکہ اور چیزیں آ گئی, اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا سوات کے اندر. ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی, ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا. تو تب تشویش ہوئی, اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ, کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی, اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے. یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے, اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر. تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے, اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا فینومینا ہے, کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے, تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں, اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا. اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا, اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے, مجھے اب ہوا کیا, جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر, تو ابھی وہ لوگ, وہ بیچارے جو, میں پھر سے آج سب کے سامنے, ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں, اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا, وہ ہم نے دیکھا سب نے. تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا, ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تو انالیسس ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے. گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے, اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے, اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے, اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے, تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو, جس کا نہیں بھی سوچتا وہ ادھر چلی گئی ہے. کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے, سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو. جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے. تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے خدشات ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر, پختونخوا کے لوگ کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں, اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دیں. تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس گورنمنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے، جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا تو آج یہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ 2013 سے ہماری گورنمنٹ تھی پختونخوا، جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی مچی، 2013 سے 18 تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کتنی ہوئی ہمارے دور میں، اور 2018 سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی، مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی۔ تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس کے اوپر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں آج جو معاشی بحران آ گیا اور جو تباہی مچ گئی ہے پاکستان میں، جو لوگوں کی امید ہی ملک سے چلی گئی ہے، جو معاشی حالات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے۔ جب ہم پاور میں نہیں ہیں، ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں؟ میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا، مجھے ان کا پتہ تھا کہ یہ نااہل اور کرپٹ لوگ، انہوں نے تو 30 سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پہنچایا ہے، اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آگے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے، جو 17 سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی، اس اکنامک پرفارمنس کے اوپر رجیم چینج کر کے ان کو لے آئے۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا اور میں نے واضح طور پہ شوکت ترین کو بھجوایا۔ میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ، یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے یہ امیر ہوتے جاتے ہیں، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے، تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟